سردار ندان دست در دست یزید، حقا کے بنائی لا الہ است حسین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سید الاولین والآخرین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، سیدنا و مولانا ابی القاسم وعلی آلہ طیبین طاہرین المعصومین المظلومین. ناظرین کرام، آج ہم یہ 8ویں تقریر اپنی شہزادی سیدہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا کی خدمت اقدس میں پیش کر رہے ہیں، اور ہماری گفتگو کا عنوان ہے اسلام اور کربلا. اور شروع کروں گی میں آج کے ذکر کو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشہور قول سے کہ حضور صلی اللہ نے فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. ظاہر ہے ہمارا عنوان اسلام اور کربلا ہے، اور یہ مختصر سا قول یہ اتنی بڑی گواہی دے رہا ہے، اتنا بڑا تجزیہ ہے کہ حسین کا اسلام سے کیا تعلق ہے، کربلا کا اسلام سے کیا تعلق ہے. اب دیکھیے، یہ تو سب کہتے ہیں اپنی اولادوں کے لیے کہ بھئی یہ ہم سے ہیں، لیکن دوسرا حصہ قابل غور ہے. یہ کوئی نہیں کہتا کہ میرا پوتا ہے کہ میں اپنا پوتے یا نواسے سے ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے کہ اتنی غیر معمولی بات جو جناب رسالت مآب نے فرمائی، تو آپ کا مطلب کیا تھا؟ آپ کیا بتانا چاہتے تھے دنیا کو؟ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے یہ واضح کیا کہ دیکھو، ایک وقت تک حسین میرے حوالے سے پہچانا جائے کہ رسول کا نواسا ہے، رسول کا فرزند ہے، اور پھر اس کے بعد حسین میری پہچان بن جائے گا. یہ تعلق ہے کربلا سے اسلام کا، یہ تعلق ہے نبی سے جناب امام حسین علیہ السلام کا، کہ رسول یہ کہہ رہے ہیں میری پہچان حسین ہوگا. جب تم حق کو تلاش کرنے لگو تو حسین کو دیکھنا. سچ وہ ہے جو حسین نے کہا، حق وہ ہے جس پہ حسین نے عمل کیا. یہ جو ہے نبوت کی پہچان ہے. تو اب اس حدیث کے پس منظر میں ظاہر ہے ہم آج کی گفتگو کو آگے بڑھانا چاہیں گے کہ امام علیہ السلام نے کس طرح سے دین کو بچایا ہے کہ آپ خود اسلام کی پہچان بن گئے. کربلا اسلام کی پہچان بن گئی کہ دیکھو کربلا کو دیکھو، یہ ہے اسلام کا منشا، یہ ہے تجزیہ کربلا کا. اب کل کی تقریر میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ امام علی مقام سے بیعت طلب کی گئی. آپ شام کے وقت مسجد میں بیٹھے تھے، اس کا مدینے کے گورنر کا پیغام آیا کہ آپ کو بلایا ہے، اور آپ کے ساتھ عبداللہ بن زبیر بھی تھے. عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ یہ وقت تو
ظاہر بلانے کا نہیں ہے، کیوں بلایا ہوگا؟ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ کیا بات ہو سکتی ہے، کہ لگتا ہے ہمیں یزید کی بیعت کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ اچھا، عبداللہ بن زبیر تو وہاں سے ظاہر ہے کہ نامعلوم راستوں سے فرار ہو کر مدینے سے مکے جا پہنچے۔ امام نے کہا نہیں، میں آتا ہوں۔ آپ گھر گئے، آپ نے اپنے گھر کے کچھ جوانوں کو لیا ساتھ، اور اس ہدایت کے ساتھ کہ اگر میری آواز اونچی ہو تو تم دارالامارہ کے اندر آ جانا۔ اب آپ پہنچتے ہیں، امیر مدینہ نے ظاہر ہے کہ یزید کے خط کا ذکر کیا، آپ نے تعزیت کی، اور پھر مرنے والوں کی تعزیت کی، اور پھر جب آپ سے کہا گیا کہ اور آپ سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اچھا، اس وقت محض 4 آدمی تھے جنہوں نے بیعت نہیں کی تھی۔ جیسا میں عرض کر رہی تھی کہ یہ بیعت کی تحریک تو بہت دن سے شروع ہو گئی تھی۔ بہرحال امام حسن کی شہادت کے بعد سے تو بہت وہ ملتے ہیں واقعات کہ یہ بیعت کی تحریک شروع ہو گئی تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس وقت اکیلے میں میری بیعت لینے سے کیا فائدہ ہوگا، کل تم جب مسجد میں سب لوگوں کے سامنے بیعت کا مطالبہ کرو، اس وقت ہمارا بھی جواب سن لینا۔ وہ آپ خفیہ بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اب یہاں خاص طور سے اگلے جو ظاہر ہے کہ ہماری تجزیہ آ رہا ہے، اس میں اس بات کا مد نظر رکھیں کہ اس امام حسین کی تحریک میں آپ کے کیا مقصد ہیں۔ اولاً آپ ظاہر انکار بیعت کر رہے ہیں، دوسرے آپ اس انکار بیعت کا اعلان بھی چاہتے ہیں۔ یہ نہیں چاہتے کہ خاموشی سے انکار بیعت ہو جائے اور لوگوں کو خبر بھی نہیں، جتنے لوگوں کو خبر ہو سکے تاکہ وہ سمجھیں کہ اسلام کیا ہے، وہ سوچیں کہ رسول کا نواسہ کیوں انکار بیعت کر رہا ہے، کیا انحرافات ہوئے ہیں، کیا بات اسلام کے خلاف ہوئی ہے جو حسین جیسا شخص وہ اس بیعت سے انکار کر رہا ہے۔ مروان قریب بیٹھا تھا، مروان نے کہا ارے ان سے اسی وقت بیعت لے لو، نہیں یہ ہاتھ سے نکل گئے تو پھر ہاتھ نہیں آئیں گے جب تک کہ خوب کچھ سخون نہ ہو جائے۔ اور امام نے فرمایا تیری یا اس گورنر کی کیا مجال کہ میرا خون بہا اس وقت۔ اور پھر آپ نے جواب دیا، آپ پتہ کہ ٹھیک ہے اب جواب دینے کا وقت آ گیا۔ آپ نے کہا اے امیر، ہم اہل بیت نبوت اور معدن رسالت ہیں۔ چند جملے بیان کر رہے ہیں اس کے، اور یزید ایک فاسق و فاجر شخص اور بے گناہوں کا قاتل ہے۔ مجھ جیسا شخص اس جیسے ہی کیسے بیعت کر سکتا ہے؟ اب ان چند جملوں میں سب سے پہلے امام اپنا تعارف یا اپنی ذمہ داری بیان فرما رہے ہیں۔ ہم کون ہیں؟ تم نے سوچا؟ اہل بیت نبوت اور معدن رسالت۔ اب دیکھیے اہل بیت نبوت اور معدن رسالت، یہی الفاظ ہم حدیث قصہ میں پڑھتے ہیں، اور آیہ تطہیر کے نزول میں اور آیہ مباہلہ کے اس میں بہت کم وقت کا فرق ہے، اور اس میں بھی جس وقت مباہلے کے لیے آپ لے جا رہے ہیں تو آپ کے ساتھ جناب سیدہ ہیں، جناب امیر ہیں، اور امام حسن و امام حسین ہیں، اور آپ ایک فرما رہے ہیں خداوندہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اب دیکھیں اہل بیت نبوت اور اہل بیت نبی میں فرق ہے۔ اہل بیت نبوت کا مطلب یہ ہے کہ یہ نبوت کے نمائندے ہیں، یہ رسالت کا خزانہ ہے، گویا کہ وہ ہیں جو خداوند عالم کے دین کے امین ہیں، جو میرے دین کے وارث ہیں، اہل بیت نبوت اور معدن رسالت ہیں۔ یہ تو نبوت کو، یہ تو قرآن کو نمائندگی کرنے والے ہیں۔ اور پھر جتنا غور کریں امام کے ان الفاظ میں، ان کی معنویت پھیلتی چلی جاتی ہے۔ اہل بیت نبوت، اور دیکھیں نبوت کے معاملے میں
نبوت تو حضرت آدم سے چلی ہے اور جناب خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ مکمل ہوئی ہے۔ اب آپ زیارت وارثہ کے الفاظ یاد کیجئے کہ اس میں ہم کیا گواہی دیتے ہیں، کس طرح مخاطب کرتے ہیں، کس طرح ہم سلام بھیجتے ہیں اپنے امام پر کہ ہم پہ آپ پہ سلام ہو، اے آدم صفت اللہ کے وارث، آپ پہ سلام ہو، اے نوح النجی اللہ کے وارث، آپ پہ سلام ہو، اے ابراہیم خلیل اللہ کے وارث۔ گویا یہ مطلب ہے اہل بیت نبوت کا کہ جتنی نبوتیں آئی ہیں جن کا ظاہر تکمیل جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہوئے، حسین تو سب کا نمائندہ ہے، حسین تو سب کا خزانہ ہے، اور وہ دنیا میں تمام نبوتوں کے نمائندے کے طور پر ظاہر ہے، خداوند عالم نے اسے بھیجا ہے۔ اہل بیت رسالت ہیں، رسولوں کے تمام رسولوں کے نمائندے ہیں ہم، اور پھر یزید کا تعارف کرا۔ یزید کیا ہے تم جانتے نہیں؟ فاسق و فاجر شخص ہے جس نے اسلام کے ہر حکم کو پامال کیا ہے، جس نے رسالتوں کے ہر فلسفے کو ختم کر دیا، بے گناہوں کا قاتل ہے۔ خداوند عالم کہہ رہا ہے جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ اور کیا تم جانتے نہیں کہ اس نے کتنوں کو قتل کیا ہے، بے گناہوں کو قتل کیا ہے۔ اور اگلے جو الفاظ ہیں، امام انکار بیعت کر رہے ہیں، لیکن یہ امام کا انفرادی کام نہیں بلکہ امام عالی مقام نے اسے ایک اصول بنا دیا کہ مجھ جیسا شخص جو بھی ہمارے راستے پہ چلنے والا ہوگا، جو بھی انبیاء کے راستے پہ چلنے والا ہوگا، جو بھی نبیوں کے راستے پہ چلنے والا ہوگا، وہ ایسے شخص کی کیسے بیعت کر سکتا ہے۔ اور یہ اصول وہ ہے جو ہر زمانے میں سچا رہتا ہے کہ جو بھی دین خدا کو ماننے والے ہوں گے وہ کبھی ظلم سے سمجھوتا نہیں کر سکتے، ظلم سے کبھی بھی سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ اور یہ کہہ کر آپ ولید کے قصر سے باہر نکل آئے۔ دوسرے دن آپ کو راستے میں مروان ملا۔ مروان نے کہا حسین تم بیعت کیوں نہیں کر لیتے؟ اس میں تمہاری دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ ہائے ہائے، مروان جس سے جناب رسالت مآب نے مدینہ بدر کر دیا تھا اس کی منافقانہ حرکتوں کی وجہ سے، نواسہ رسول کو نصیحت کر رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے تمہاری دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ ارے دنیا ہی کہتا تب بھی ناقابل معافی ہوتا، نہ کہہ رہا آخرت کی بھلائی ہے، یعنی یزید کی بیعت آخرت کی بھلائی ہے۔ اور اس کا امام نے جواب دیا اگر دین خدا کی بہتری یزید کی حکومت میں ہے، یزید کی حکومت میں، تو پھر اسلام کو رخصت کر دینا چاہیے، یعنی اسلام، اس کا مطلب اسلام ختم ہو گیا تمہارے معاشرے سے، اب کوئی یعنی اسلام کی قدر باقی نہیں رہی۔ یہ ہے یزید کی خلافت کی نوعیت کہ اگر یزید خلیفہ ہے تو اس کا مطلب اسلام ختم ہو گیا۔ اب پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب امام علیہ السلام مدینے سے مکے کی طرف رخ کرتے ہیں، مکے کا سفر فرماتے ہیں۔ اچھا، اب لوگ جو آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ سے محبت کرنے والے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اس انکار بیعت کی کیا قیمت ہوگی۔ بہت سے لوگ روکنا چاہتے ہیں آپ پر۔ اس سلسلے میں ایک بڑی اہم دستاویز ہے جو امام نے اپنے بھائی محمد حنفیہ کو خط لکھا ہے۔ محمد حنفیہ امام حسین کے بعد جناب امیر کے سب سے بڑے بیٹے ہیں۔ اب اس کے دو مقامات بتائے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ بتایا جاتا ہے کہ مدینہ سے روانگی کے وقت یہ خط لکھا ہے۔ ایک یہ بتایا جاتا ہے کہ محمد حنفیہ حج کے لیے مکے گئے ہوئے ہیں اور حج کے موقع پر امام عالی مقام انہیں یہ مہر بند خط دیتے ہیں۔ اب دیکھیے بعض باتیں ہمیں بڑی دعوت فکر دیتی ہیں۔ بھائی دونوں بھائی ہیں، جانتے ہیں ایک دوسرے کو، بھائی تو ہر وقت آپس میں ملتے ہیں، بات کرتے ہیں، اپنا موقف کی تشریح کرتے ہیں۔
بھائیوں سے خطوں کے ذریعے بات نہیں ہوتی ہے۔ تو اب ہم یہ سوچتے ہیں امام نے یہ خط کیوں لکھا؟ تو دراصل محمد حنفیہ تو جانتے تھے ظاہر ہے کہ بھائی ہیں، لیکن یہ خط تاریخ کے نام لکھا گیا ہے، یہ خط ہمارے اور آپ کے نام لکھا گیا ہے، جس میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے قیام کی توجیہ فرما رہے ہیں، اور یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کی تحریک کا مقصد کیا ہے، آپ چاہتے کیا ہیں آخر۔ اور اس سلسلے میں سب سے پہلے تو امام نے فرمایا یہ حسین ابن علی کی وصیت ہے اپنے بھائی محمد حنفیہ کے نام۔ حسین گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، نہ ہی کوئی اس کا شریک ہے، اور محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں جو اس کی طرف سے دین حق لے کر آئے ہیں۔ اچھا، اب اس کی تاریخ نگاروں نے دو طرح سے توجہ کی ہے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ زمانہ ایسا آ گیا تھا کہ لوگ اس انکار بیعت کو یہ سمجھتے تھے کہ یہ اسے دین اسلام سے انکار ہو رہا ہے، اور اس لیے آپ یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو دین اسلام ہے کیا، اللہ پر ایمان لانا، رسول پر ایمان لانا، اور روز جزا سے ڈرنا۔ ارے تمہیں اپنی اعمال کی جواب دہی کرنی ہوگی۔ ایک تو یہ اس کی تفسیر بتائی جاتی ہے کہ آپ اسلام کا تعارف کرا رہے ہیں، دوسری یہ اس کی توجہ کی جاتی ہے کہ آپ اپنا تعارف کرا رہے ہیں، اس لیے کہ جب تمام ممبروں سے تبرہ ہو رہا اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو کہ علی اور اولاد علی دین سے باہر ہو گئے، تو آپ اپنا تعارف کرا رہے ہیں کہ دیکھو ہم یہ ہیں، ہم دین کے اصولوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میرا نکلنا نہ خود پسندی، نہ ظلم و ستم، نہ فساد میرا مقصد ہے۔ وہ اب دیکھیں جب کبھی کوئی تنازع ہوتا ہے، کوئی پروٹیسٹ ہوتا ہے تو مختلف مقاصد ہوتے ہیں۔ اب آپ وہ تمام ان باتوں کی تردید فرما رہے ہیں جس کے متعلق آپ کو یہ خیال ہے کہ میری اس قیام کو یہ معنی دیے جائیں گے، ہو سکتا ہے یہ معنی دیے جائیں کہاں بھائی ایک رسول کا نواسہ ہونے کی وجہ سے تخت پہ اپنا حق سمجھتا تھا، ایک طاقت کی وجہ سے اپنا حق سمجھتا تھا، اس لیے آپ نے فرمایا نہیں، میرا نکلنا کسی خود پسندی کی وجہ سے نہیں کہ میں رسول کا نواسہ ہوں، میرے علاوہ کون حکومت کر سکتا ہے، نہ میں کسی پہ ظلم و ستم کرنا چاہتا ہوں، نہ میں کوئی فساد پیدا کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے رقیبوں نے حکومت پہ قبضہ کر لیا تو چلو ہم انہیں فساد کے ذریعے انہیں کمزور کرتے جائیں۔ میں تو صرف اس لیے نکلا ہوں کہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں۔ آپ نے بتا دیا کہ میرے نانا کی امت جو دین سے اتنے باہر ہو گئی ہے، جس نے دین کی شکل ہی بدل دی ہے، میں اس لیے نکلا ہوں کہ میں اس امت کی اصلاح کروں، اسے راہ راست کی طرف لاؤں، اور ان قدروں کو زندہ کروں جو ختم ہو چکی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کروں، یعنی اچھائی کا حکم دوں اور برائی سے منع کروں، یعنی جو برائی اور اچھائی کے معیار ختم ہو چکے ہیں، کہ جہاں برائی کو اچھائی سمجھا جا رہا ہے، اچھائی کو برائی سمجھا جا رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ پھر سے حق و باطل کی وہ تمیز قائم کروں۔ اچھا، اب ناظرین کرام، یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ہم لوگ مختلف تفسیریں بیان کرتے ہیں۔ بعض لوگ محض اس بات کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سمجھتے ہیں کہ آپ کسی کا وضو ٹھیک کروا دیں، کسی کی نماز میں کوئی غلطی ہو رہی ہے تو وہ ٹھیک کروا دیں۔ بلا شبہ اگر ہم ارکان کو بھی ٹھیک کراتے ہیں تو یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہی ہے، لیکن اس کے معنی ہم جتنا غور کریں پھیلتے چلے جاتے ہیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سب سے زیادہ ظلم کے خلاف احتجاج کرنا ہے۔ یہ واقعہ کربلا یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے کہ دیکھو ظلم کے خلاف ایسے احتجاج کرتے ہیں، برائیوں کے خلاف ایسے احتجاج کرتے ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا اور یوں اپنے نانا اور اپنے بابا کی سنت کی پیروی کروں، یعنی یہ جو ہے یہ میرا مقصد یہ ہے کہ میں اپنے نانا اور اپنے بابا کی سنت کی پیروی کروں۔ اب دیکھیں یہاں پر آ کر پھر اب ایک واقعہ ہوتا ہے کہ
ساری دنیا اسلام میں ظاہری خبر پھیل گئی کہ حسین نے بیعت یزید سے انکار کر دیا اور اب وہ مدینہ چھوڑ کر مکے آ چکے ہیں۔ اچھا، مدینہ سے مکے آنے کی تاریخ 3 شعبان بتائی جاتی ہے۔ 28 رجب کو آپ نکلے، 3 شعبان کو پہنچے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ بہت سے لوگ جو ظاہر اصلاح چاہتے تھے، اصلاح پسند تھے، اب ان میں ایک ہلچل پیدا ہوتی ہے کہ حسین کے ساتھ لینا چاہیے ہمیں۔ اب بعض مورخین نے یہ اسے رنگ دیا ہے کہ کوفے والوں کی جو دعوت آئی تھی تو آپ اس پہ بھروسہ کر کے آپ نکلے ہیں۔ دیکھیے، کوفے والوں کی دعوت تو 10 رمضان کو پہنچی ہے اور آپ نے 28 رجب سے بھی پہلے بیعت سے انکار کر دیا تھا، اور 3 شعبان سے آپ مکہ معظمہ میں مقیم تھے۔ اور پھر آپ جانتے تھے کہ کوفے والوں نے آپ کے والد گرامی سے کیسی بدعہدی کی ہے، آپ کے بھائی کے ساتھ کیا کیا، اور یہی آپ کے ساتھی اور مخلصین سمجھا رہے تھے کہ آپ کو یاد ہے کیا ہوا ہے، اور آپ نے انکار نہیں کیا کسی بات سے۔ یعنی آپ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں میرے ساتھ وفا کریں گے، نہیں، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا اس سے۔ اور پھر دیکھیے کہ اگر آپ کو کوفے والوں پر بھی اعتماد ہوتا تو وہ اعتماد تو مکہ چھوڑ کے ہی ختم ہو گیا تھا۔ یعنی جب فرزدق سے ملاقات ہوئی ہے، بعض تاریخ داں یہ کہتے ہیں کہ حدود حرم میں ہی فرزدق سے ملاقات ہو گئی، اس نے کہا دیکھیے دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں آپ کے خلاف ہوتی ہیں۔ پتہ چل گیا کہ ان کی دعوت کی کیا حیثیت ہے۔ پھر آپ کو راستے میں حضرت مسلم کی اور حضرت قیس بن مصہر کی، جو آپ کے نمائندے، ان کی شہادت کی خبر ملتی ہے۔ تو آپ کو اگر ان کی باتوں پہ اعتماد ہوتا تو آپ وہیں سے پلٹ جاتے۔ آپ کو پتہ چل گیا تھا کہ کوفے والے آپ کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں۔ پھر آپ کو اور آگے چلتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کوفے کی ناکہ بندی ہو چکی ہے، بس آپ راستہ اپنا بدل دیتے ہیں تاکہ آپ پہنچ سکیں۔ جو راستہ براہ راست کوفے جاتا تھا، وہاں پر یزید کی فوجیں پڑی ہوئی تھیں اور وہیں پر آپ کے سفیروں کو گرفتار ہو کر ان شہید کیا گیا تھا۔ قیس بن مصہر ہیں، عبداللہ بن یقطر ہیں، ایک آ رہے تھے کوفے سے، ایک کوفے جا رہے تھے۔ پھر ضرورت کے مقام پر کچھ آپ کو لوگوں کے آمد کی خبر ملتی ہے، معلوم ہوتا ہے ایک بہت بڑا لشکر چلا آ رہا ہے آپ کا راستہ روکنے۔ ایک ذو حسن پہاڑ ہے، آپ اس کو پشت پر جانے تاکہ آپ کے لیے ایک پناہ گاہ سی ہو جائے۔ آپ نے اپنے لشکر کو وہیں ٹھہرا دیا۔ اب آپ نے چونکہ راستہ بدل دیا تھا کچھ پہلے سے، اس لیے ظہور کا لشکر بہت دیر سے آپ کو تلاش کر رہا تھا۔ آپ جانتے ہیں دشمن کا لشکر ہے، آپ کا راستہ روکنے کے لیے آیا ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ صحرا کے سفر کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے سب لوگوں کا حال خراب ہے، یہاں تک کہ گھوڑوں کی زبانیں بھی نکلی ہوئی۔ واہ کیا لخت دل فاطمہ تریا دل۔ آپ نے پہلا حکم یہ دیا مشکیزوں کے دہانے کھول دیے گئے۔ ایک منزل پہلے ہی تو مولا نے سارے برتن سب چیزیں پانی بھرنے کا حکم دیا تھا، ایک منزل پہلے سے پانی لے کے چلے، کیونکہ صحراؤں کا سفر گرمی کے دن ہے، اور یہاں یہ حال ہے کہ لگن بھر بھر کے گھوڑوں کے سامنے رکھے جا رہے ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں گھوڑا ایک وقت میں نہیں پیتا، پھر اس کو پانی پلاؤ۔ انسان تو انسان ہوتے، انسان تو انسان ہوتے۔ اس کے بعد بھی آپ کو عدی بن حاتم کے صاحبزادے ملتے ہیں اور وہ یہ پیشکش کرتے ہیں کہ ہمارا قبیلہ یہیں قریب کے پہاڑوں میں رہتا ہے، آپ چلیے، ہزاروں آدمی آپ کی حفاظت پہ ہوں گے، آپ چاہتے تو آپ اس وقت پناہ لے سکتے تھے، لیکن میرے امام کی تو منزل ہی کچھ اور تھی، وہ پانی پلانے والا جس سے دشمنوں کو سیراب کیا ہے، وہ جانتا تھا کیا ہونا ہے۔ کربلا پہنچ کر دریا کے کنارے آپ خیمے قائم کرنا چاہتے ہیں،
فوج دشمن کہتے ہیں یہاں سے ہٹا لیجیے، آپ نے ہٹا لیا، ٹھیک ہے پانی پہ جنگ نہیں ہوگی، کوئی یہ نہ کہے کہ پانی پہ جنگ ہو گئی، کہ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ جنگ کس ایشو پر ہو رہی ہے۔ اور میں سلام کرتی ہوں سقائے سکینہ، اپنے بھائی جب جانے لگا تو اب پیش نظر خیمے میں بچوں کی پیاس وہ جا رہا ہے، علمدار لشکر ہے، دوش پہ بچوں کو مشکیزہ ہے، پانی لانا ہے، اور فرات کے اندر اتر گئے، یعنی فرات کا پانی آپ کے گھوڑے کے نیچے سے گزر رہا تھا، چلو میں پانی لیا، خیال آیا حسین پیاسی، سکینہ پیاسی، پانی دریائے فرات میں پھینک دیا۔ یہ کردار، یہ وفات تاریخ انسانی میں ایسی یادگار ہے کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ جب بھی میں جناب عباس علمدار کی شخصیت کو سوچنا چاہتی ہوں تو یہ ایک منظر ہر منظر پر پھیل جاتا ہے کہ 3 دن کا پیاسا دریا میں چلو میں پانی لیے کھڑا ہے اور پھینک دیتا، بچوں کی پیاس کو یاد کرتے، امام کی پیاس کو یاد کرتے۔